تقلید پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اتنا فورس کیوں کیا جاتا ہے؟ جب قرآن و حدیث موجود ہے تو ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تقلید یہ ہر اس شخص کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ جو درجہ اجتہاد تک نہ پہنچا ہو، یعنی جس کے اندر وہ صلاحیت کے پورے قرآن و حدیث کے ذخیرے پر اس کی نظر ہو، اسے معلوم ہو کہ کون سی آیات یہ ناسخ ہیں، کون سی منسوخ ہیں، قرآن پاک کا عام کیا ہوتا ہے، قرآن پاک کا خاص کیا ہوتا ہے، کس کے ذریعے سے کسی چیز کا حکم واجب ثابت ہوتا ہے، کس دلیل کے ذریعے کسی آیت سے حکم جو ثابت ہو رہا ہوتا ہے وہ مستحب ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر احادیث طیبہ اس کی نظر میں ہو، اسے معلوم ہو کہ یہ جو آپس میں احادیث بعض اوقات ہمیں متعارض یا ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں تو ان کا آپس میں معنی کیا ہے، ان تمام چیزوں کی طرف اس کی نظر ہونا اور پھر ایسی صلاحیت اس کے اندر ہونا کہ وہ ان کے معنی کو جان بھی سکے، فیصلہ بھی کر سکے کہ کون سی راجح ہے، کون سی مرجوح ہے۔ یہ میں آپ کو الفاظ بول رہا ہوں، یہ الفاظ بھی بہت سو کے لیے بڑے مشکل الفاظ ہوں گے۔ صلاحیتیں جس کے اندر ہوتی ہیں، درجہ اجتہاد تک جو پہنچتا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ براہ راست قرآن و سنت سے احکام کو نکالے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ باقی اس کے علاوہ جو افراد ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن و سنت کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں معلوم نہیں تو تم علم والوں سے سوال کرو۔ اور ظاہر ہے ہر منصف مزاج شخص، ہر عقل سلیم رکھنے والا شخص اس بات کو بخوبی جانتا ہے۔ عام طور پہ لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نماز ادا کرتی ہے اور اپنے آپ کو تقلید سے آزاد بھی مانتی ہے، لیکن آپ اگر ان سے اس بات کا سوال کر لیں کہ آپ جو نماز ادا کر رہے ہیں تو کیا نماز کے ہر رکن کی ادائیگی پر احادیث طیبہ سے، قرآن سے دلیل آپ کو معلوم ہے، اور کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کی اس دلیل کے مقابلے میں کوئی دوسری دلیل موجود ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو آپ کی دلیل کس بنیاد پر اس دوسری دلیل سے اعلیٰ ہے، اس سے بڑھ کر ہے، دوسری دلیل کے اوپر عمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ظاہر ہے کہ ایک عام شخص اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ تو ائمہ مجتہدین زمانہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ جن علماء کے اندر، جن صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر، جن تابعین کے اندر، جن تبع تابعین کے اندر یہ صلاحیتیں ہوتی تھیں کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں احکام کو بیان کرتے، اصول اور ضوابط ان کے پیش نظر ہوتے، ان اصول کی روشنی کے اندر وہ آگے مسائل کو لوگوں کے سامنے نکال کے بیان کرتے، اور پھر وہ لوگ ان کی پیروی کیا کرتے تھے، ان کی تقلید کیا کرتے تھے۔ تو وہ حقیقی طور پر قرآن و سنت ہی پر عمل کرنے والے ہوتے تھے، البتہ ان ائمہ نے ان کے سامنے وہ مسائل کھول کر رکھ دیے، آسان کر کے رکھ دیے، اس لیے ان کی تقلید کی جاتی تھی، ان کی بات کو مانا جاتا تھا۔ لیکن حقیقی اعتبار سے جو بات مانی جا رہی تھی وہ اس لیے نہیں کہ یہ ایک امام ہیں اس لیے ان کی بات کو مانا جا رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہمارے مسائل ہیں ان کا حل ہمارے سامنے رکھا ہے، اس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔